مال دنیا کبھی قابل مذمت ہے اور کبھی قابل تعریف۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی دو آیتیں ہیں، اس میں دو آیتیں ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 76، 77 اور 78۔ یہ آیت میں پڑھتا ہوں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا مکان کا کرایہ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور اس طرح لَإِنْ آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازا، اس نے ہمیں کوئی مال و دولت دی، تو ہم اس میں سے لازمی طور پر صدقہ دیں گے راہ خدا میں، اور وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا شمار صالحین میں ہوگا، نیک لوگوں میں ہوگا۔ وَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نوازا، یہ مال دنیا کا نام خدا نے قرآن میں خیر رکھا ہے، خیر، یہ کبھی خیر بنتا ہے کبھی شر بنتا ہے۔ اچھا جی، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اس نے اپنے فضل کرم سے ان کو نوازا، بَخِلُوا بِهِ، اب اس میں سے حقوق اللہ کو ادا کرنے سے انہوں نے بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، وَهُمْ منہ پھیر لیا، اصلاً منہ پھیر لیا الہی احکام سے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ عجیب ہے، میں عرض کروں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا ہے عہد شکنی اور وعدہ خلافی منافقت لے آتا ہے، اس کے نتیجے بندہ ٹھیک ٹھاک بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ اور ثبوت کے طور پر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی، فَعَاقَبَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ، اس عہد شکنی کے نتیجے میں وعدہ کیا تھا اگر اللہ اپنے فضل کرم سے ہمیں مال و دولت دے تو ہم صدقہ بھی دیں گے، نیک لوگوں میں بھی ہم شمار ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل کرم سے مال دیا، دولت دی، بخل کیا اور منہ پھیر لیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں نفاق کا بیج بول دیا، اس بخل اور کنجوسی کے نتیجے میں، إِلَّا يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ مرتے دم تک، یعنی اس دنیا سے پھر یہ لوگ منافق اٹھیں گے، جی آپ، بما اخلف اللہ، اسی اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی وجہ سے، جی آپ، وما وعدوه ما كانوا يكذبون، اور اسی جھوٹ بولنے کے نتیجے میں۔ اس آیے کریمہ کے شان نزول کے بارے میں یہ تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں، آپ سب جگہ موجود ہے، خصوصاً جو آسانی سے دستیاب ہے، آپ کے اکثر کے موبائلوں میں بھی ہوگا، شیخ محسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر الکوثر میں اسی آیے کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 76، 77، 78 کی تفسیر میں انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے، البتہ انہوں تھوڑا سا مختصر بیان کیا ہے، باقی مقامات پر وہ جو ہے نا وہ ہے۔ ایک شخص انصاری رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، ثعلبہ بن عاطب، ثعلبہ نام ثعلبہ ہے، ولدیت میں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے۔ ثعلبہ آیا، یا رسول اللہ غربت سے تنگ آ گیا ہوں، دعا کریں خدا مجھے اپنے فضل کرم سے کچھ دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مال دنیا بہت خطرناک ہے، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس فقر اور غربت پر صبر کرو۔ وہ روایت میں نے سنی ہے اپنے مستند اساتید سے، روز قیامت لوگ اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے، یہاں تک ہنسلی کی ہڈی تک اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ حکم دے گا زمین کو کہ پسینے کے جو قطرے گرتے ہیں نا، ادھر کوئی ماربل یا ٹائلیں نہیں لگی ہوئی ہوں گی، لیکن زمین سے کہے گا اس کے پسینے کے جو قطرے گرتے ہیں نا ان کو جذب نہ کرو، وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اسی دوران یہ اپنے لگے ہوئے ہوں گے، اوپر جو ہے نا وہ مرغابیوں کی طرح کچھ لوگوں کو پر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر سے پرواز کر کے سیدھا اپنے قبروں سے ٹیک اپ کر کے جو ہے نا وہ جنت جا رہے ہیں۔
یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ادھر اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اوپر سے پرواز کر کے جنت جا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ وہ غریب ہیں جو اپنی غربت پر صبر کرتے رہے دنیا میں۔ صبر کرو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، تنگ آ گیا ہوں غربت سے۔ دعا کی آپ نے، اس کے بعد پیسہ آیا، کچھ بھیڑ بکریاں خریدی اس نے۔ بھیڑ یہ ریگولر 5 وقت مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں نماز پڑھنے آتا تھا۔ اس سے بڑھ کے اور کون خوش قسمت ہو سکتا ہے جو ریگولر 5 وقت کی نماز، اور وہ مسجد امام صادق میں یا نہیں، ہاں مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں امامت میں نماز پڑھتا تھا۔ وہ جو ہے نا وہ صبح اور شام کی نماز میں مغرب آتا تھا، دوپہر کو اپنی وہ بھیڑ بکریوں کو جو ہے نا وہ چرانے کے چکر میں دوپہر کو غائب ہو جاتا تھا۔ اچھا آہستہ آہستہ یہ مال دنیا اتنا بڑھ گیا، ان کو سنبھالتے سنبھالتے اب صرف جمعہ میں آنے لگا۔ صرف جمعہ میں نا باقی نہ گئے۔ ایک دفعہ جمعہ میں آیا تو رسول خدا نے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ مال دنیا خطرناک ہے، دیکھو تم مسجد النبی میں نماز با جماعت سے محروم ہو رہے ہو۔ یا رسول اللہ نہیں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بڑھ گئی، اللہ بھی اس سے امتحان لے رہا تھا، بڑی تیزی سے جو ہے نا پتہ نہیں شاید جڑواں بچے دے رہی تھی اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ مدینہ شہر ان کو سنبھالنے کے لیے ناکافی ہو گیا۔ جس طرح اسلام آباد میں یہ وہ کیا جو ہے نا وہ پالنا بھینسیں یا گائے وہ منع ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے نا وہ دودھ دیتے ہیں تو ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ یہاں کوئی مشکل نہیں ہے جو اس ملک میں آسان نہ ہو۔ اچھا جی، یہ باہر نکل گیا اور بالکل غائب ہو گیا۔ بھیڑ بکریوں کی تعداد اگر 121 ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آزاد جنگل میں 1 سال تک وہ آپ کی ملکیت میں رہیں۔ آج کل مشکل ہے، اونٹ کی الگ نصاب ہے اور گائے بھینس کی الگ ہے، بھیڑ بکری کی الگ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ثعلبہ انصاری جس کو خدا نے آپ کی دعا کی برکت سے دولت دی ہے، اس کی بھیڑ بکریوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ آپ کسی کو بھیجیں، آپ نے ایک بندے کو بھیجا، وہ آیت جو زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ہوئی تھی، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم۔ یہ آیت زکوٰۃ ہے، صدقہ واجب، زکوٰۃ کو صدقہ واجب کہتے ہیں، فطرہ کو بھی صدقہ واجب کہتے ہیں۔ آپ کے بچے خدا نہ خواستہ مریض ہوں تو آپ صدقہ دیتے ہیں، وہ مستحب ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ سفر پہ جا رہے ہیں صدقہ دیتے ہیں، وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور فطرہ یہ صدقہ واجب کہلاتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں کے اموال سے آپ زکوٰۃ وصول کریں، اور یہ زکوٰۃ ان کی جو ہے نا پاکیزگی کا باعث ہوگی، ادائیگی زکوٰۃ، اور ان کے دل پاک ہوں گے، مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ جو ان کو دعا کریں گے نا ان کو قلبی سکون ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمارے حق میں جو ہے نا وہ دعا کی ہے۔ اپنا لیٹر پیڈ پر جو ہے نا وہ لیٹر بھی یہ میں دو اپنے بندے دے رہا ہوں، ان کو زکوٰۃ دو، اور پھر قرآن کی آیت بھی ان کو دے کے بھیجا 2 بندوں کی طرف۔ ثعلبہ کے پاس جب اس نے کہا گیا تو اس نے کہا ہم کوئی یہودی ہیں کہ ہم سے جزیہ وصول کیا جا رہا ہے؟ بھوکا مرنا بہتر ہے اس قسم کی دولت سے۔ جی اچھا جی، یہ تو مالیہ یہودی جیسا کہ وہ اہل بیت اطہار سے وہ مباہلہ نہ کر سکے اور جزیہ دینے پر جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جزیہ دیتے ہیں، یعنی ہم اتنا پیسہ سالانہ یا منتھلی دیں گے، اسلامی حکومت ہماری جان مال ناموس کی حفاظت کریں گے، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو جزیہ کہا کہ ہم کوئی اہل کتاب ہیں کہ ہم سے جزیہ وصول کیا جا رہا ہے۔ دوسرے بندے کے پاس بھیجا، اس نے کہا سمعا وطاعتا للہ ولرسول اللہ، اللہ اور رسول کو حکم کے سامنے میرا جو ہے نا وہ سارے تسلیم خم ہے۔ اونٹ تھے اس کے پاس، چن چن کے جو صحت مند اور موٹے تھے نا وہ بطور زکوٰۃ جو ہے نا وہ ان کے وہ حوالہ کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر جو ہے نا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، خدا سے عہد کر کے اس کی عہد شکنی